بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہوا ایم کیبلی. ہم سی ایس ایس کا پارٹ بنا رہے ہیں جو مسنگ پارٹس ہیں. علی تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کون کون سے پارٹ مسنگ آ رہے ہیں تاکہ ہم پہ ویڈیوز بنا کے انہیں مکمل کیا جا سکے. ہم پارٹ نمبر بنا رہے ہیں 14 سی ایس ایس کا اور 15. ابھی 14 آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کو 15 پارٹ مل جائے گا جو کہ سی ایس ایس ایسے رائٹنگ پہ ہے. سی ایس ایس کا ایسے جو کہ 100 مارکس کا آتا ہے, جو کہ کافی زیادہ ٹف اینڈ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے اسے کلیئر اپ کرنا, کیونکہ اسے کلیئر اپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 40 مارکس گین کرنا 100 میں سے آسان ہے, لیکن 100 میں سے 70-80 مارکس تک پہنچنا, ایگریگیٹ اچھا بنانا اور مارکس گیننگ کرنا, یہ زیادہ مشکل ہے. کیونکہ آپ سب میں سے, آپ سب بچے جتنے رائٹ گریجویٹ ہیں, ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسے لکھنا تو آتا ہی ہے. اب ایسے لکھنا تو میں نے آپ کو سکھانا نہیں ہے, میں نے آپ کو وہ چیزیں سکھانی ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے ویکیبلری. ویکیبلری آپ لوگوں کی لو ہے, سب کی سب لو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیو چیزوں کو پڑھ ہی نہیں پاتے, سن نہیں پاتے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹاپک کو لیا اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ویکیبلری اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی لمٹس جو سی نا ختم ہی نہ ہو. مثال کے طور پر میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اس کے بارے میں 2 سے 3 منٹ بولتے ہیں, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کو تو سر اتنا ہی نالج ہے, اس سے زیادہ میرے پاس نالج نہیں ہے. اس سے زیادہ نالج کو گین کرنا, اسے کنٹینیو رکھنا, وہ ویکیبلری کے ضمن میں آتا ہے. اب ویکیبلری کو انکریز کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے, وہ ہے اسٹڈی کرنا. کن چیزوں کو اسٹڈی کرنا؟ 3 چیزیں. اگر آپ کی لسننگ اچھی نہیں ہے تو آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی, رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کی اسپیکنگ اچھی نہیں ہوگی. آپ میں نے ایسے میکسیمم لوگوں نے جو آج میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ سے ہو سکے. سب سے پہلی بات کہ بڑے بڑے سینٹینس نہیں بنانے, چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنانے ہیں, لیکن وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انگلش نیوز پیپر آپ نے کوئی لے لینا ہے, ڈان والوں کا لے لیں, کوئی اور لے لیں, لیکن اسے اپنے ریگولر بیس پہ پڑھنا ہے. آپ کہیں گے سر کیا بات بول رہے ہیں؟ دیکھو, اگر انگلش ایسے میں اچھے مارکس لینے ہیں تو آپ کو ریگولر طور پر انگلش نیوز پیپر پڑھنا ہے. میں نے ریگولر انگلش نیوز سنتا ہوں تاکہ میری انگلش اسپیکنگ اور لسننگ تھوڑی اسٹرانگ رہے. اگر میں اس میں گیپ لے کے آ جاؤں گا, سپوز کریں میں آج سے 5-6 مہینے پہلے میں نے انگلش بولنی چھوڑ دی تھی, سب سے اردو میں بات کرتا تھا, اور انگلش کی خبریں وغیرہ سننا, وہ سب چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی, تو کیا ہوا, میں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اور آفٹر سم منتھ مجھے ریلائز ہوا کہ وقار صاحب آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا, اور آپ کی مطلب کہ بہت نقصان ہوگا آپ کو. تو اس کے بعد میں نے دوبارہ سے رینیو کیا اور اسے کنٹینیو کر دیا. ایک چیز کو کنٹینیوسلی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو لگے گا کہ نہیں سر جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ کوئی ویڈیو اوپن کر لیں انگلش کی اسپیکنگ کی, اور ویڈیو اوپن کر کے ہینڈ فری لگا کے آپ اس موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیں, اور جو وہ بول رہا ہو, جو آپ کو سنائی دے رہا ہو, سب لکھنے کی کوشش کریں. میکسیمم ورڈز آپ غلط لکھیں گے, میکسیمم ورڈز آپ غلط لکھیں گے, کیونکہ آپ کی لسننگ پاور ختم ہو چکی ہے. آپ کو انگلش سمجھ آ رہی ہے, لیکن انگلش کی جب ریگولر بیسس پہ آپ سنیں گے تو آپ سے لکھا نہیں جائے گا, آپ کو پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس چیز کو روٹین بنانا پڑے گا آپ کو. سب سے پہلا پوائنٹ, آپ کی ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی لیکن فوکس کیجیے گا. سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے, انگلش نیوز پیپر آپ نے ریگولر بیس پہ پڑھنا ہے. اس میں جو مشکل ورڈ ہیں آپ نے خود اپنے مائنڈ کے اندر بھی اس کی میننگ کو جنریٹ نہیں کرنا, اس کے جو لائن لگانا ہے, گوگل سرچ کرنی ہے, ڈکشنری اوپن کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے وہاں پر معنی لکھنا ہے اردو میں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کے بعد اس ورڈ کو آپ نے 2 یا 3 باری استعمال کرنا ہے, اور جیسے سینٹینس بنانے کے بعد یہ آپ کی ویکیبلری کو انکریز کرے گا. اب آپ اگر ڈکشنری پکڑ کے ہر ورڈ کا میننگ یاد کرنا شروع کر دیں تو بیکار ہے. آپ انہیں ورڈس کو یاد کریں جو آپ کے یوز میں آتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ایسے آئیں گے سارے میکسیمم جتنے ہیں وہ کرنٹ سچویشن یا پولیٹیکل کرائسس یا انفلیشن یا ڈفلیشن یا اس طرح کی ٹاپکس پہ آئیں گے. تو ہمیں اس کے ریلیونٹی اپنی ویکیبلری کو کیا کرنا ہے, انکریز کرنا ہے. ریگولر انگلش نیوز پیپر پڑھنے ہیں, جو مشکل ورڈ ہے اس کے نیچے لائن لگانی ہے, اوپر اپنی اردو میں اس کا معنی لکھنا ہے. دین اس انگلش ورڈ کو انگلش میں ہی آپ نے کہیں نہ کہیں کیا کرنا ہے, یوز کرنا ہے 2-3 سینٹینسز بنانے کے بعد. دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرا پوائنٹ آپ نے کہنا ہے بی اے کلاس کی پچھلے 2 سال 3 سال پیپر ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں. اس کے اندر جو ایسے دیے گئے ہیں 3 4 ایسے 5 ایسے دیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے. لیکن انگلش سی ایس ایس کے اندر 8 ایسے دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو ایک لکھنا پڑے گا. تو وہاں سے آپ نے ایسے کو نکال لینا ہے, اور ایسے کو نکالنے کے بعد آپ نے اس ایسے کی پریکٹس کرنی. اب جب آپ اس ایسے کی پریکٹس کریں گے تو میکسیمم کتنے ورڈ تک پہنچے گا, 500 ورڈ تک. تو آپ نے یہاں پر 3500 ورڈ تک پہنچنا ہے, 3500 ورڈ تک. تو وہاں تک آپ کیسے پہنچ پائیں گے؟ صرف ایک طریقہ واحد پہنچنے کا, اونلی ون وے, وہ ہے برانچز. آپ کو پتا ہے فزکس شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس میں برانچز نہ ہوتی تو اب اس کی فزکس کی کیا بنی, برانچز بنی. فزیکل کیمسٹری, کیمیکل کیمسٹری, سوری فزیکل کیمسٹری, رائٹ, آرگینک ان آرگینک کیمسٹری کے پارٹس جائیں, اور فزکس کے اگر فزکس کے میں سوری برانچز میں کیمسٹری کی برانچز مکس کر دیں. فزکس کے اگر برانچز میں بات کی جائے تو اس میں آتا ہے آپٹیکل,
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جیو فزکس آتا ہے، اینالیٹیکل فزکس آتا ہے، اس کے علاوہ اور انٹرنل اسٹرکچرس کے بارے میں آتے ہیں، رائٹ. اس کا اس طرح کر کے کافی زیادہ اس کی کیا آتی ہیں پارٹس آئے تھے. ایٹمس کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. اب اس کی برانچز اگر نہ ہوتی تو ہم پراپرلی اس چیز کو ڈفرنٹ چیپٹرس کے اندر ڈیوائڈ نہ کر پاتے. جو آپ کا ایسے رائٹنگ ہے اس ایسے کے اندر سب سے میجر چیز ہے برانچز. ہم ایک برانچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے سمپل سا ٹاپک لیتے ہیں پیٹریوٹزم، حب وطنی. حب وطنی کی آپ نے برانچز بنانی ہے کوئی سی 15 کا مطلب ہے 15 پیجز، 15 کا مطلب ہے 3500 ورڈز. یعنی آپ نے جو بھی ایسے لکھنا ہے اس کی برانچز آپ نے جنریٹ کرنی ہے برین کے اندر. اس سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو انگلش ایسے جو بھی آپ کو مل جاتے ہیں پنجاب ڈسٹرکٹ اور پیپر میں سے، ان سب کو نکالیں اور ہر ایک کی برانچز بنائیں. آپ نے ایسے لکھنا نہیں ہے، برانچز بنائیں. اس کی پکچر مجھے واٹس ایپ کر دیں یا مجھے سر وقار ریئل موٹیویشن میں ان باکس کر دیں. میں دیکھ لوں گا ہر ہفتے اتوار کو میں دیکھتا ہوں ان باکس. ٹھیک ہے، برڈن زیادہ ہوتا ہے اس لیے ٹاپ کی دیکھ پاتا ہوں، رائٹ. تو وہ میں دیکھ لوں گا، دین انہیں رپلائی دینے کی کوشش کروں گا یا ان میں سے کچھ بچوں کا شو اپ بھی کر دوں گا. اب ہم پیٹریوٹزم کے بناتے ہیں برانچز. آپ لوگ رجسٹر پین پاس لیں تاکہ ہم اس کی برانچز بنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ سو آپ لوگ پانی وغیرہ پی کے آگے ہوں گے. رجسٹر پین آپ کا ریڈی ہوگا. پیٹریوٹزم کی بات کریں. پیٹریوٹزم پہ ہم 15 ٹاپکس اپنے مائنڈ میں جنریٹ کریں گے اور اس کے بارے میں ہم 15 پیجز پہ لکھیں گے 3500 کیسے. اور آپ لوگ لکھیں گے اور لکھ کے سینڈ کریں گے. سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ انٹروڈکشن. پیٹریوٹزم کہتے کسے ہیں؟ پیٹریوٹزم کے بارے میں جتنی ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں کہ لب دی مدر لینڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور اسلامک ٹچ کو بھی آپ نے اسلامک انفارمیشن کو بھی بیچ میں لے کے آنا ہے کہ اسلام نے اس طریقے سے جو ہے نا وطن سے محبت کے بارے میں اصول بتائے ہیں. اور جب جنگ کرو تو تمہیں کسی کی مال پہ نہیں قبضہ کرنا، کسی کے بوڑھے پہ حملہ نہیں کرنا، پتوں کو نہیں توڑنا، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا. صرف انہیں سے کرنا ہے جن سے جنگ ہو، جو امن چاہتے ہوں، رائٹ. انہیں امن کی جگہ دینی چاہیے. پہلا جو ہو جائے گا. دوسرا آپ نے جو آنا ہے وہ آنا ہے پیٹریوٹزم کے بینیفٹس. یعنی پیٹریوٹزم محب وطنی کے فائدے کیا ہیں. محب وطنی کے فائدے یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ساری عوام فوج کے ساتھ سپہ سالار کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ. اور وہ اگلے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ریڈی رہتے ہیں. اس طرح فوجیوں کو کیا ملتی ہے؟ ہمت و جذبہ ملتا ہے. تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیٹریوٹزم ود دی ڈیموکریسی. کہ ڈیموکریسی ہے وہ پیٹریوٹزم کے اندر آتا ہے. اگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے وغیرہ جتنے ہیں وہ وطن سے محبت کریں گے تو جمہوریت بحال ہوگی. جمہوریت بحال ہوگی تو ملک ہمارا کیا کرے گا؟ ترقی کا. ڈیموکریسی بھی ایک پورا پیراگراف بنا دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا بنانا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، پیٹریوٹزم ان دی لائٹ آف دی اسلام. یعنی اسلام میں پیٹریوٹزم کے بارے میں کیا ہے جو میں نے آگے تھوڑا بتایا اسے آپ نے آگے اور کر کے لکھنا ہے. میں نے پراپرلی ہیڈنگ لکھی ہے، آپ نے بھی ہیڈنگ لکھنی ہے اور اسے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے رول آف دی یوتھ ان دی پیٹریوٹزم. یعنی جوان جو لوگ ہیں وہ کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں. اس میں قائدم کی کوٹیشن پٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ لکھیے گا کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنی ہے، کہ نوجوان اصل پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ وطن سے محبت کرتے ہوں گے تو ملک کا نام روشن کریں گے ہر ملک میں جا جا کے. اس کا ہے پیٹریوٹزم ان ٹائم آف دی پیس اینڈ وار. یعنی پیٹریوٹزم جو ہے نا وہ امن پیدا کرتی ہے جنگ کرنے کے بعد. یعنی اگر کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ اسے فائٹ کرتے ہو تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ امن وہاں پر قائم ہو جاتا ہے وطن سے محبت کے زمرے میں. یعنی کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ایک بڑی جنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی امن قائم کرنے کے لیے. اس کے بعد وارس کے بارے میں لکھیے گا، اسلامک وارس کے بارے میں لکھیے گا، پاکستان انڈیا کی وارس کے بارے میں لکھیے گا جو ہم لوگوں نے ساری کی ساری جیتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ چیلنجز ٹو دی پیٹریوٹزم ان دی بارڈر ورلڈ. اس میں کیا کیا چیلنجز ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے مس انڈرسٹینڈنگ. فیس بک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنے ملک کے خلاف کیا جاتا ہے اور اس طرح غلط غلط چیزیں جو ہے نا بیانات چلتے رہتے ہیں. آگے دی فیوچر آف دی پیٹریوٹزم ان دی پاکستان. پاکستان کا فیوچر آف دی پیٹریوٹزم کیا ہے؟ اس کے علاوہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ کنفلوئنس دی سرونگ آف دی کنٹری. یعنی کنٹری کے لیے سرو کرنا، اپنی سروسز کو سب چیزوں کو سرو کرنا. یہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کم سے کم 11 12 13 بنا دی. اور میڈیا رولز ان اسپریڈنگ نیشنل لو کس طریقے سے اسپریڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چیلنجز ہو گیا ہمارا ہاؤ پیٹریوٹزم بلڈ کریکٹرز اینڈ دی ڈسپلن کس طریقے سے کرے گا. اس کے بعد آتا ہے فالس پیٹریوٹزم کس طرح ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ظاہری طور پر شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وطن سے محبت ہے لیکن ریئل میں انہیں وطن سے محبت نہیں ہوتی. اس طرح کر کے آپ نے ہیڈنگس اور سب ہیڈنگس مائنڈ میں جنریٹ کر لینی ہے. وہ جنریٹ ایسے نہیں ہوگی، آپ کو ٹاپ بی اے کے انگلش ایسے نکالنے ہیں پچھلے 3 سال اور ایک کے بارے میں ہیڈنگس بنانی ہے. ہیڈنگ یاد کرنی ہے، پھر ایک ہی ہیڈنگ آپ نے لکھنا ہے اور 15 صفحے کے اندر اس ایسے کو مکمل کرنا ہے. 3500 ورڈز پلس جانا ہے آپ لوگوں نے. تو پھر جا کیا ہوگا، یہ ریگولر بیس پہ نہیں آپ ویکلی بیس پہ اگر آپ پریکٹس کریں کیسے رائٹنگ کی تو آپ کے لیے آسان ہوگا. لیکن آپ کو انگلش نیوز پیپر ریگولر پڑھنا ہے، ویکیبلری کو انکریز کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے برانچز بنانا شروع کر دینا ہے.
आई होप सो आपको समझ आ गया कैसे कैसे, लेकिन अगले पार्ट में मैं एक ऐसे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, उसे लिखा कैसे और कैसे उसे किया। देखते हैं चैनल OM Academy, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।